علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی صوفی صفت آدمی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور سادہ مزاج تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام تھا شیخ نور محمد۔ آپ بڑے باعمل انسان، متقی، پرہیزگار، اور اسی ماحول میں خود کی پرورش بھی ہوئی اور اقبال رحمت اللہ علیہ کی پرورش بھی اسی انداز سے کی ہے۔ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا اقبال رحمت اللہ علیہ کی، تو شیخ نور محمد نے یہ واقعہ سنایا کہ کہا کہ میں حالت خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پرندہ اڑ رہا ہے اور بڑی اڑان پکڑ رہا ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ شیخ نور محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سے آدمی کھڑے تھے لیکن وہ اڑتا والا سفید پرندہ میرے بازو میں آ کے بیٹھ گیا۔ شیخ نور محمد کہتے ہیں جب اقبال کی ولادت ہوئی تو پھر انہوں نے کہا وہ جو میں نے حالت خواب میں سفید پرندہ اڑتا دیکھا اور میرے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ اقبال ہی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میری گود میں اقبال جیسا خوبصورت بیٹا عطا کر دیا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد، آپ تہجد گزار تھے، اور اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو تہجد قضا کرتے نہیں دیکھا۔ روزانہ تہجد پڑھتے، دوسری نمازیں، دوسرے وظائف یا دوسرے عمل کرتے ہی تھے، لیکن تہجد معمول کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے نا، میرے والد نے میری تربیت اس انداز سے کی کہ خود تہجد بھی پڑھتے تھے، ساتھ اقبال کہتے مجھے بھی تہجد پڑھایا کرتے تھے۔ اگر یہ بات سمجھیں گے سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے والد مجھے تہجد پڑھایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کی پرورش کرنی ہو تو چھوٹی عمر میں جو کچھ اسے سکھایا جائے گا بڑھاپے میں پہنچ جائے گا وہ اس کی عادت بن جائے گی، وہ کبھی اس سے عمل چھوٹے گا نہیں، وہ کبھی غفلت نہیں کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ مجھے بھی اٹھا کر مجھ سے بھی تہجد پڑھایا کرتے تھے۔ وہ عادت اتنی پکی ہوئی کہ میں یورپ کی سرزمین پہ چلا گیا لیکن میری تہجد کی عادت نہیں چھوٹی تھی۔ شعر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی۔ جو یورپ گئے ہیں نا انہیں پتہ ہے ادھر اخلاق کتنا گرا ہوا ہے، ادھر اپنے ایمان کو کتنا مشکل بچانا ہے، ایمان بڑی مشکل بچتا ہے، ادھر کے کردار ایسا ہے، ادھر کا رہن سہن ایسا ہے کہ بندہ ادھر رہ کر اگر نماز بھی پڑھ لے تو بڑا متقی پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ اقبال کہتے میرے والد نے پرورش ایسی کی، زمستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ لندن میں جا کر مجھ سے تہجد نہیں چھوٹی، اور یہ ساری پرورش کا اہتمام کیا تھا تو میرے والد شیخ نور محمد نے کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میری تربیت کا اہتمام ایسا، لوگوں ہمارے پاس یہ بات شکوہ تو ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں اور شکوہ یہ کرتے ہیں کہ آج ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سال جب اس کی تربیت کا مرحلہ تھا ہم نے لاڈ پیار اور دنیا کی فراوانیاں دیتے مال و دولت میں اس کا ماتھا چومتے چومتے گزار دی، اور جب اسے تربیت کا وقت آیا اور جب اسے سمجھانا تھا ہم نے وہ لاڈ میں وقت گزار دیا، اور جب اسے پائے تکمیل تک پہنچنے کا وقت تھا اب وہ بگڑتا نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی تربیت کے وقت میں تربیت نہیں کرتے۔ لاڈ اپنی جگہ، اقبال کہتے ہیں اگر اس مقام پر کسی نے پہنچایا ہے تو یہ میرے والد شیخ نور محمد نے پہنچایا ہے۔ فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، پاس بیٹھ کر میں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے والد گرامی نے کہا اے اقبال قرآن سمجھ بھی آتا ہے یا پڑھتے ہی جاتے ہو؟ قرآن سمجھ بھی آتا ہے یا بس پڑھتے ہی جاتے ہو؟ اقبال کہنے لگے ابا جان مجھے اس کے تو معنی نہیں آتے، بس پڑھ رہا ہوں۔
تو والد شیخ نور محمد نے جو جملہ کہا دل کی تختیوں پہ لکھ لینے والا ہے. اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، میرے والد نے کہا قرآن ایسا پڑھو کہ تمہارے سینے میں اتر جائے. قرآن ایسا پڑھو کہ تمہارے سینے میں اتر جائے. اور میرے والد گرامی کہنے لگے، اقبال کہتے میرے والد گرامی کہنے لگے قرآن ایسا پڑھو کہ تیرا ظاہر کردار بھی سنور جائے اور تیرا باطن بھی سنور جائے. جب اتنا کہا نا، اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں اتر گئی. اقبال نے بڑی بڑی باتیں کہی ہیں اور بڑے بڑے فلسفے بیان کیے ہیں. جب یہ بات والد کی سنی نا تو اقبال کہتے ہیں میرے دل میں ایسے اتری کہ میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک ایک معنی سمجھتے سمجھتے کئی مہینے لگ جاتے تھے. آئے ہائے کئی مہینے لگ جاتے تھے. اقبال رحمت اللہ علیہ عرصہ گزر گیا، یورپ کی سرزمین پہ گئے، فلسفہ خود ہی لکھا. یورپ کے فلسفی نے کہا اقبال بتاؤ نا، اتنا بڑا فلسفہ خود ہی لکھ دیا ہے، بتاؤ کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی لائبریری ہے اور کتنی کتابیں پڑھ کے یہ فلسفہ خود ہی لکھا ہے. اقبال نے بڑا سونا جملہ کہا. اقبال کہنے لگے میں نے فلسفہ خود ہی لکھا ہے اور پورے یورپ کے لوگ متاثر ہو گئے ہیں. سنو، میں نے بڑی لائبریری حاصل کر کے اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے فلسفہ خود ہی نہیں لکھا، میں نے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھ کے فلسفہ خود ہی لکھ دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا صرف میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور میں نے سارے کا سارا فلسفہ خود ہی بیان کر دیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بڑے اشعار ہے. یہ ایک آپ کو بات بتائی ہے. اقبال کہتے ہیں اپنا مقام پیدا کر، اپنے آپ کو منوا، اس طریقے کا کر لے کہ اللہ تجھ سے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے. پھر جو تو کہتا چلا جائے گا خدا مانتا چلا جائے گا. یہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فلسفہ بیان کیا ہے. فرمایا میں نے ایک آیت پڑھ کے سارا فلسفہ بیان کر دیا ہے. اقبال کہتے ہیں میری جو پرورش کا اہتمام والد گرامی نے کیا نا، اس جیسا اہتمام کوئی اور نہیں کر سکا. آپ فرماتے میں بچپن میں چھوٹا تھا، دروازے پہ ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے. میں نے اسے تھپڑ دے مارا. جب میں نے تھپڑ مارا نا تو شیخ نور محمد میرے والد اندر سے دوڑتے ہوئے آئے. دیکھیں تربیت کا اہتمام کیسا ہے. والد دوڑتا ہوا آیا اور فقیر کے ہاتھ جوڑنے لگا، معافی مانگنے لگا. اقبال کہتے تھپڑ میں نے مارا تھا، معافی میرا باپ مانگنے لگا. جب معافی مانگی نا فقیر چلا گیا، معاف کر کے چلا گیا. میرے والد اندر جا کے زاروں کی تار رونے لگے. میں نے اپنے دل پہ بات کوئی محسوس نہیں کی. فقیر کو تھپڑ میں نے مارا تھا، والد نے معافی مانگی، فقیر چلا گیا. اب اندر آ کے میرے باپ رونا لگا نا تو شیخ نور محمد جب رونے لگے تو میں نے اپنے والد گرامی سے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ابا جان کہنے لگے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے. قیامت کا منظر ہوگا، تاجدار کائنات تشریف فرما ہوں گے، سارے اولیاء اللہ، سارے انبیاء تشریف فرما ہوں گے، صدیقین شہداء سارے تشریف فرما ہوں گے. جب فقیر آ کر یہ نہ ہو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر میری شکایت لگا دے کہ اقبال نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مصطفیٰ مجھے بلا کر کہے اے شیخ نور محمد تجھے ایک بیٹا جو عطا کیا تھا تو اسے بھی انسان نہ بنا سکا. اس بات پہ کہا مجھے رونا آ رہا ہے. اور اگلا جملہ کہا بچے کی تربیت کے لیے، کہا اے اقبال مجھے مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے، اقبال مجھے مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے. اقبال کہتے ہیں جب میرے والد گرامی نے یہ جملہ کہا نا وہ بھی میرے دل کی سختی پہ جا کے لگا اور ساری زندگی میں نے اسی جملے میں گزار دی، اسی کیفیت میں گزار دی. یہی وجہ تھی کہ اقبال رحمت اللہ علیہ بستر علالت پہ ہے تو آپ نے لکھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. آئے ہائے ہائے، مولا رب ذوالجلال سے التجا کرنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. مولا
تو دو جہانوں کا غنی ہے اور میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر. قیامت والے دن روز محشر میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا, کسی بات کا کوئی عذر نہیں ہوگا. دیکھیں آج بھی اقبال کی انکساری دیکھیں, فرمایا در حسابم رات و بینی ناگزیر. مولا پہلا کام تو التجا یہ ہے کہ میرا حساب ہی نہ لینا, میرا حساب ہی نہ لینا, میرا حساب دینے کے قابل نہیں ہے. ہاں اگر تو حساب لینا ہی چاہتا ہے, اد نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر. میرا حساب اگر لینا ہی ہے, ایک التجا رب ذوالجلال یہ ہے, مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لینا. میں دنیا کا گناہگار آدمی ہوں, اور عاشق کی یہ توقع ہوتی ہے اس کے محبوب کے سامنے اسے شرمندہ نہ کیا جائے. فرمایا اے باری تعالیٰ اگر میرا حساب لینا ہی ہے, کہیں سائیڈ میں لینا, مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے میں شرمندگی محسوس نہیں کر سکتا. فرمایا وہ جو والد کا جملہ تھا نا کہ میں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے, فرمایا وہ جملہ میرے دل کی تختی پہ ایسا نقش ہوا, میں نے اسی کیفیت میں ساری زندگی گزار دی. عزیزان گرامی قدر, یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق رسول تھا, محبت مصطفیٰ تھی. سارے آج اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں کہ بڑے اشعار لکھے ہیں اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا ہے. اور ہم بھی یہ بوانگ دوہل کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بڑا کام کیا ہے. لیکن دیکھیں نا, اقبال کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا, آج اپنے معاشرے میں دیکھیں, ہمارا ایک بچہ اگر کالج یونیورسٹی جاتا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے, اور جو مدرسے جاتا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے. دونوں نے ایک زمانہ پایا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ, آپ 1856 میں پیدا ہوئے, اور علامہ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے. وہ مسند تدریس پہ بیٹھ کے دین کی ساری عمر خدمت کرتے رہے. اقبال کالج اور یونیورسٹی لندن میں جا کر تعلیم حاصل کرتا رہا. لیکن دیکھیں نا, جو بات مسند تدریس مدرسے میں بیٹھنے والا کر رہا ہے, وہی بات اقبال لندن میں بیٹھ کر وہی بات کر رہا ہے. کسی نے کہا دونوں کا عشق رسول ملتا جلتا ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ کالج اور یونیورسٹی میں گیا, یہ مسند تدریس میں بیٹھا, اور میں نے کہا بیٹھا جہاں بھی ہو, جس کی ڈور مدینہ طیبہ سے جڑی ہو, وہ بات بھی تاجدار کائنات کی کرتا ہے. دونوں کی منزل ایک تھی, دونوں کا محبوب ایک تھا. اس وجہ سے دونوں کی جو ڈور ملتی تھی, دونوں نے بات اپنے اپنے الفاظ میں بات بس کی ہے تو مصطفیٰ کی بات کی ہے. امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی پیغام دیا. آپ کہتے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کا. سبحان اللہ, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اسی بات کو دوسرے اشعار میں کہتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں, یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, مصطفیٰ کے در سے, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر اقبال کا عشق رسول اسی زبان میں دیکھا جائے تو اقبال اسی بات کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں بمصطفیٰ پہ رسا خیش را کے دی ہوا اور, اگر وہ نہ رسیدی تمام ابو لہیب. اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں, بات وہی ہے, وہ مسند تدریس مدرسے میں بیٹھ کر کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, یورپ کی سرزمین پہ. کہنے لگے اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں, عشق مصطفیٰ نہیں, معرفت مصطفیٰ نہیں, لوگوں سن لو تیرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. اگر تمہارا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے تو تمہارے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ ہے, ابو لہب تیرے جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, اور اللہ تجھے اقبال عطا کرتا چلا جائے گا. فرمایا ایک خاص بات تمہارے اندر محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. اسی بات کو امام احمد رضا نے لکھا, حضور کی شان بیان کرتے, کہنے لگے کرو مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا.
کوئی آیا نہ کہنے لگا اس دور کے بادشاہ کا قصیدہ لکھو بڑا مال ملے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا میں اگر قصیدہ لکھوں گا شان میں اشعار لکھوں گا تو محمد مصطفیٰ کی شان میں لکھوں گا. کہنے لگے کرو مدح اہل تبلغا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. سبحان اللہ. اب بات سمجھ نہیں رہی. اعلیٰ حضرت نے کمال بات لکھی میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارہ نہ نہیں. اقبال اسی بات کو لکھتے ہیں فقیر از تو خواہم ہر چہ خواہم. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں میں کسی اور کے در کا فقیر نہیں ہوں. اگر فقیر آپ کے در کا ہو تو مانگوں گا بھی یا رسول اللہ آپ کے در سے مانگوں گا. اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت شان میں اشعار لکھے. اسی بات شان بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کائنات میں یہ جو رونقیں ہیں نا حضور کے دم قدم سے ہے. یہ جو ساری کائنات میں رونقیں ہیں نا یہ حضور کی وجہ سے ہے. اعلیٰ حضرت نے اشعار کی صورت میں لکھا فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں. اب محبت سے کہے نا بنے تو جہاں دہن میں زباں بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ حضور کی شان میں نعت کہا یہ کائنات کا وجود ہے تو آپ کی وجہ سے ہے. اگر اقبال اس بات کو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہونا یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. آئے آئے چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کا عشق دیکھیں یا رسول اللہ. اقبال کا دیکھیں عشق مصطفیٰ فرمائے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتے ہیں یہ جو میری سانس چل رہی ہے اور میری نبض چل رہی ہے یہ بھی محمد کا وظیفہ کر کے چل رہی ہے. شان مصطفیٰ بیان کی ہے فرمایا یہ جو کائنات کھڑی ہے نا یہ ستونوں پہ نہیں کھڑی یہ محمد مصطفیٰ کے نام سے کھڑی ہے. عمارت کھڑی ہوتی ہے ستونوں پہ لیکن یہ کائنات کھڑی ہے نام محمد کی وجہ سے. علماء لکھتے ہیں نام محمد میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات کا وجود نام محمد سے ہے. پھر وجود مصطفیٰ کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. وجود مصطفیٰ. احمد رضا نے کہا بدن میں ہے جان بدن میں انہوں نے کہا بدن میں اور ادھر کہا میری سانس میری نبض چل رہی ہے تو کس کی وجہ سے محمد کا وظیفہ کر کے چل رہی ہے. لوگوں یہ جو اقبال نے ہم شاعر تو گنتے ہیں نا اقبال کو. اقبال نے یہ جو باتیں لکھی ہیں نا عام شاعر نہیں لکھ سکتا. جب تک جسے مدینہ طیبہ کا فیض ہو یہ حقیقتیں کھلتی نہیں ہے یہ حقیقتیں نہیں کھلتی. اس طرح بلندیوں پہ جا کے حضور کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ اقبال کا عشق رسول تھا کہ بلندیوں پہ جا کے اقبال نے پھر اپنی شاعری میں اشعار کی صورت میں ایسا اقبال عطا کیا کہ لوگ یورپ کی سرزمین پر بیٹھ کر بھی اش کر اٹھتے تھے. اقبال نے شعر سناؤ حضور علیہ السلام کی شان میں کہا دیکھیں عام بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. اقبال کہنے لگا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. حضور کی شان میں کہا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. اس کا معنی بتاؤں گا تو مچل جائیں گے. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. اقبال اپنی شاعری میں کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو نیلگوں آسمان ہے نا اس کے اندر جتنی بھی کائنات ہے یہ جو ساری کائنات ہے آپ کے دریائے رحمت
समंदर रहमत का एक बुलबुला है। बात नहीं समझे, दोबारा। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब, हुबाब कहते हैं बुलबुले को। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये नील को आसमान है ना, ये सारी कायनात आपकी रहमत के आगे सिर्फ एक बुलबुला है। आपकी रहमत का डेरा बड़ा वसी है, कायनात पे जो भी बट रहा है उस बुलबुले से भी बट रहा है। आपकी रहमत का कोई इहाता नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, आपके मकाम व मर्तबे का इहाता कौन कर सकता है? फरमाया तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाब और जुस्तजू, इश्क हुजूर और इफ्तिराब। ये कमाल की शायरी की और हद कर दी हुजूर की शान बयान करते हुए। ये तो वो शायरी है जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने छोटे छोटे अशार की सूरत में, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी से जो सहाबा किराम का जो हुजूर से इश्क था ना, उसको भी शायरी में नज़म की सूरत में बयान किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक शेर बस उस नज़म से एक शेर पढ़ना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुक्म दिया ना, तो अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर ने पूछा क्या छोड़कर आए हो? ये नहीं कहा क्या लेकर आए हो, फरमाया क्या छोड़कर आए हो? तो सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर, अल्लाह छोड़ आया हो और उसका रसूल छोड़ आया हो। अल्लाह छोड़ आया हो और उसका रसूल छोड़ आया हो। इकबाल ने इस बात को लिखा है। इकबाल कहते हैं परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस। अब कहे सुभान अल्लाह। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। फरमाया सब कुछ ले आया हो, अगर घर में छोड़ आया हो, अल्लाह छोड़ आया हो, उसका रसूल छोड़ आया हो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की का जिक्र करते हुए अशार लिखे, पूरी नज़्म लिख डाली। उसमें से भी एक शेर हज़रत बिलाल हबशी, कोई जानता नहीं। आज बादशाहों का जिक्र होता है, गुलामों का जिक्र नहीं। लेकिन इकबाल कहते हैं क्या वजह थी? उस वक्त के रूम के बादशाह को कोई नहीं जानता, लेकिन मदीना के गुलाम को हर कोई जानता है। मदीना के गुलाम को हर कोई जानता है। इकबाल कहते हैं इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ, रोम का बादशाह मर गया, नाम मिट गया, कोई नहीं जानता, हबशी को दबाम है। आज हर जुबान पे अगर आशिक का जिक्र है तो बिलाल हबशी का जिक्र है। फरमाया हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर जगह जिक्र हो रहा है। और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदाज़े ज़ियारत को भी बयान किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो देखा करते थे ना, फरमाया अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी। बिलाल हबशी, इकबाल लिखा है अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं ए बिलाल, आप जो मुस्तफा को देखते थे और जो आप में शौक पाया जाता था, उसमें आजिज़ी इंकिसारी थी। बड़ी नरमी के साथ मुस्तफा को देखते थे और आप मुस्तफा को देखते इसी को नमाज समझते थे। इसी बात को आगे लिखा, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। इकबाल ने बिलाल हबशी की बात को लिखा है। और आगे चलते हुए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा एहसास पाया। जंग यरमूक का वाकया लिखा। फरमाया उसके सिपा सलार थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिपा सलार, रूमियों के साथ जंग थी, मुसलमान थोड़े थे और जो रूमी थे वो तादाद में 10 गुना ज्यादा थे। यूं समझिए कि एक सिपाही ने 10 सिपाहियों से लड़ना है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सुबह जंग होनी है तो रात के वक्त एक नौजवान सिपाही आया। आकर कहने लगा, ए अबू उबैदा, मैं आज यहाँ हूँ, कल मुस्तफा के पास होगा। सुभान अल्लाह, कहना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाया आज मैं आपके पास हूँ, कल मैं
मुस्तफा की बारगाह में होगा, अगर कोई सलाम कोई बात पैगाम पहुंचाना है तो पहुंचा दो। अबू उबैदा ने आगे बढ़कर माथा चूमा और कहा अगर हुजूर की बारगाह में चले जाओ ना तो जाकर मेरा सलाम कह देना, मेरा सलाम कह देना। और नतीजा इस कलाम का जो निकाला, अबू उबैदा बिन जर्राह ने जो पैगाम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, इकबाल ने उसको बयान किया। कहा सिपाही मुस्तफा की बारगाह में जाओ तो इस पैगाम को हुजूर की बारगाह में ले जाना, कहना हम पे करम किया है खुदाए गयूर ने, हुजूर आपकी वजह से, आपकी निस्बत की वजह से हम पे करम किया है खुदाए गयूर ने, पूरे हुए वो वादे जो किए थे हुजूर ने, पूरे हुए वो वादे जो किए थे हुजूर ने। और इकबाल मदीने की शान बयान, तेजी के साथ इकबाल मदीने की शान बयान करते हुए कहते हैं मैं मक्के इसलिए जाता हूं इस वजह से कि हुजूर ने मुझे हुक्म फरमाया है, मेरे ईमान का मरकज़ व महबर तो मदीना है। फरमाया मक्के की शान ये है कि मेरी मंजिल के रास्ते में, मदीने के रास्ते में काबा आता है। अब बात समझेंगे तो तड़प जाएंगे। फरमाया काबा अपनी जगह फजीलत वाला, लेकिन मदीने की शान ये है कि मदीने के रास्ते में काबा आता है। और हुजूर जाता इसलिए हूं कि आपने हुक्म फरमाया है, इसलिए मैं जाता हूं। और इकबाल के दौर में भी वो जो कहते हैं ना, इधर मदीने की तरफ गुंबद के सामने हाथ नहीं फैलाने, आपने दुआ नहीं मांगनी, इधर दरूद व सलाम नहीं पढ़ना। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी थे, आपने शायरी में बयान किया। उस वक्त तक का बादशाह था अब्दुल अजीज, उसे कहने लगे मुखातिब करके खुलासा कलाम, वो कहने लगे ए अब्दुल अजीज, ये ना जब मैं झुकूं ना जाकर रोज़ा मुस्तफा पे, तो मेरा झुकना सजदा ना समझ लेना। ए अब्दुल अजीज, जब मैं जाकर रोज़ा रसूल पे झुकूं ना तो मेरा झुकना सजदा ना समझ लेना, बल्कि मैं अपनी आंखों से रोज़ा रसूल की सफाई कर रहा हूं। मैं रोज़ा रसूल से, अपनी पलकों से रोज़ा रसूल की सफाई कर रहा हूं। फरमाए जमाने में मुझे यूरोप की सरजमीन पे आया, तराबलुस होके आया, मैं बड़ी जगह पे गया। अगर जाकर कोई पूछे ना कि सबसे आला जगह कौन सी है, और ईमान वाली और बात बताऊं, ज़ाहरी वजूद के साथ इकबाल मदीना नहीं गए, ज़ाहरी वजूद के साथ इकबाल मदीना नहीं गए। ये जितनी शायरी की है तसव्वुराती की है। बड़े बड़े पीराने इज़ाम ने ये वाकया लिखे हैं। फरमाते हम हुजूर की कचहरी में होते थे, आके देखते थे इकबाल तशरीफ फरमा होते थे, इकबाल तशरीफ फरमा होते थे। कश्मीर के एक बुजुर्ग लाहौर पहुंचे, इकबाल को ढूंढते ढूंढते, सारा मजमून छोड़ रहा हूं, आखिरी बात, इकबाल को ढूंढते ढूंढते लाहौर पहुंचे। जब ढूंढा ना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, जब देख कर ये कहने लगे ये वही शख्स है, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है। पास बैठने वालों ने कहा आप इकबाल को जानते हैं? फरमाया हाँ, मैंने इसे मुस्तफा की कचहरी में देखा है। अब आखिरी बात है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, मैंने इसे हुजूर की कचहरी में देखा है। हाँ, मैं हुजूर की कचहरी में गया था, नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए मुसल्ला इमामत पे हुजूर गए। जब सारे खड़े हो गए, हुजूर ने मुड़कर पीछे देखा और कहा इकबाल नहीं आया? हाय 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 हाय, इकबाल नहीं आया? एक बुजुर्ग कहने लगे हुजूर मैं इकबाल को अभी लेकर आता हूं, इकबाल को अभी लेकर आता। वो बुजुर्ग वाकया सुना रहे हैं इकबाल के सामने, हुजूर मैं अभी इकबाल को लेकर आता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं इकबाल को लेकर आए, फिर हुजूर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज पढ़ाई ना तो मैंने गुमान किया हुजूर तो इकबाल के बगैर नमाज भी नहीं पढ़ाते। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नारों की तार रो रहे हैं, आंखों से आंसू झलक रहे हैं। जब उसने, उस बुजुर्ग ने बात मुकम्मल की ना तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तूने मुझे तो पहचान लिया है, तुम जानते हो वो मुझे कौन लेकर आया था? फरमाया मैं उन्हें नहीं जानता। इकबाल कहने लगे वो जो हुजूर की कचहरी में मुझे लेकर आए थे ना, उसे दाता अली उजमेरी कहा जाता है, उसे दाता अली उजमेरी ने कहा जाता है। और लोगों ये अल्लाह वाले ही अल्लाह वालों का मकाम जानते हैं, वही बातों पकड़ कर लेकर जाते हैं।
وہی بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر ان کی حاضری پیش کرواتے ہیں. اور میرے اقبال کا مقام یہ ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے مصطفیٰ کہتے ہیں اقبال آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. بشیر حسین ناظم نے بھی اس بات کو لکھا تھا، میں حضور کے روزے کے سامنے تھا، اصحاب صفا کا چبوترا تھا، ایک روزہ اقدس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کر امت کے لیے دعا کرنے لگا، رو رو کے دعا کرنے لگا، یا باری تعالیٰ تیرے حبیب کی امت، یا باری تعالیٰ پاکستان کے حال پہ نظر کرم فرما، ماں باری تعالیٰ یہ بڑے صغیر کے مسلمانوں پہ نظر کرم فرما. یہ ساری دعائیں ہو رہی تھی سارے مسلمانوں کے لیے. بشیر حسین ناظم کہتے میں آگے بڑھا، میں دیکھوں تو صحیح کون ہے امت مصطفیٰ کا درد دل رکھنے والا، کون ہے جو اتنا رو رو کے دعا کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں جب میں آگے گیا چہرہ دیکھا تو اقبال رحمت اللہ علیہ دعائیں کر رہے تھے. لوگوں یہ وہ ہیں جنہیں دن رات حضور کی کچہری نصیب ہوتی تھی، جنہیں دن رات حضور کا مکھڑا نصیب ہوتا تھا. سارا یورپ گھوم کے جب واپس آئے تو والد نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا مدینہ کی سرزمین سے ہو آتے. تو جو جملہ کہا نا عاشق تڑپ کر مچل جاتے ہیں، کہا اپنے والد کو کہنے لگے مجھ جیسا گناہگار اور مدینے کی سرزمین، مجھ جیسا. والد کو کہنے لگے یار ابا جان، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں اقبال بھی جا سکتا ہے. یہ عاجزی اور انکساری اور یہ پیکر عجز و نیاز بن کر دن رات حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. پھر ایسی کچہری نصیب ہوتی تھی کہ حضور کی خاص توجہ حاصل تھی. یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول تھا. صرف آپ شاعر نہیں تھے، آج نوجوان نسل میں اگر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی ہے تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے کی ہے.